بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منصف کی آواز کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محمد منصف۔ ناظرین، آج پھر ہم پاکستان تحریک انصاف کی بات کریں گے اور اس کے علاوہ اور بھی دیگر جو خبریں ہیں وہ بات کریں گے۔ سب سے پہلے تو ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ پاکستان تحریک انصاف کراچی میں جو جلسہ کرنے جا رہی تھی اس پر کیا پیش رفت ہوئی ہے، کیونکہ سندھ ہائی کورٹ نے تو چیف جسٹس صاحب نے آرڈر کر دیا تھا، فیصلہ سنا دیا تھا اور انتظامیہ کو پابند کیا تھا کہ 10 دن کے اندر اندر ان کے ساتھ بیٹھ کر آپ معاملات کو حتمی شکل دیں اور ڈو اینڈ ڈن کریں۔ اگر آپ کو اس جلسے کی اجازت دینی ہے تو فوراً دیں، ورنہ ادروائز جو ہے درخواست گزار کے ساتھ بیٹھ کر ان کی مرضی کے مطابق کوئی اور جگہ بھی آپ ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں۔ ایک خبر تو یہ ہم شیئر کریں گے، دوسری خبر ہم پھر یہ شیئر کریں گے کہ جو پاکستان تحریک انصاف کے فارمر MNA تھے مرحوم ڈاکٹر عامر لیاقت حسین صاحب، ان کی بیوہ دوبارہ سے کورٹ میں آئی ہیں اور دوبارہ انہوں نے اپنے شوہر کا کیس اٹھایا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ ڈاکٹر عامر لیاقت کا جو قتل ہوا تھا اس کیس کا اندراج ابھی تک نہیں ہو سکا، تو لہٰذا اس کی جو FIR ہونی ہے اس کے لیے آرڈر کیا جائے۔ اور پھر ایک خبر ہم آپ سے یہ شیئر کریں گے کہ پاکستان میں جو تعلیمی ادارے ہیں ان میں جو طلبہ تنظیمیں تھیں، طلبہ یونینز تھی، اس سے متعلق ایک پیش رفت ہوئی ہے کہ ان کے انتخابات سے متعلق بات آئی ہے اور بڑے مستند قسم کے پلیٹ فارم پہ یعنی کہ سندھ ہائی کورٹ میں اس کا ایک کیس آیا ہے، اس سے متعلق بھی ہم بات کریں گے۔ تو پہلے ہم بات کرتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے جلسے پر کہ پاکستان تحریک انصاف نے اپنے وکیل بیرسٹر علی طاہر صاحب کے توسط سے دوبارہ سے کورٹ میں رجوع کیا ہے، سندھ ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی ہے اور یہ موقف اختیار کیا ہے کہ سندھ ہائی کورٹ کے آرڈر کے باوجود، فیصلے کے باوجود عمل درآمد نہیں ہوا اور انتظامیہ جو ہے اور حکام ہے وہ ہمیں اجازت دینے کے لیے کسی بھی طور پر ایگری نہیں ہے اور نہ ہی ہمیں ابھی تک کوئی کال ہوئی ہے، بلکہ میری جو بات ہوئی ان سے، ان کے لائر سے، بیرسٹر علی طاہر صاحب سے جو بات ہوئی ہے انہوں نے کہا کہ آف دی ریکارڈ جو بات ہوئی ہے ہماری، ہم نے خود رابطہ کیا، ڈپٹی کمشنر ایسٹ فضل عباسی صاحب ہیں، ان سے بات چیت ہوئی ہے اور انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو منڈے کو یعنی کہ یہ کمنگ منڈے جو ہے اس کو ہم آپ کو لیٹر دے دیں گے اور لیٹر ہم دیں گے آپ کو پرمیشن کا نہیں دیں گے، لیٹر آپ کو ہم حتمی طور پر جو ہے ریجیکشن کا دیں گے، یعنی کہ آپ کی درخواست کو ہم مسترد کریں گے اور اسی چیز کا آپ کو ہم ریٹرن میں دیں گے۔ تو اس پر کوئی وجہ نہیں بتائی گئی ابھی تک، ہو سکتا ہے کہ ریٹرن میں کچھ نہ کچھ عذر بتائیں گے، کوئی نہ کوئی عذر جواز پیش کریں گے، گڑنا تو ان کو ہے، کوئی نہ کوئی جواز پیش کر کے بتائیں گے کہ بھائی ہم آپ کو اس ریزن کے باعث جو ہے کہ اس وجہ سے ہم آپ کو پرمیشن نہیں دے سکتے، لیکن جو زمینی حقائق ہیں وہ اس کے بالکل برعکس ہیں، کیونکہ پہلے بھی ہم بارہا بات کر چکے ہیں کہ تمام تنظیمیں، سیاسی تنظیموں کے لیے سیاسی سرگرمیاں جاری رکھنے کی مکمل طور پر پرمیشن دے دی گئی ہے اور ہو بھی رہی ہیں، بڑے بڑے جلسے ہوئے، بڑی بڑی ریلیاں ہوئیں اور احتجاج بھی اسی شہر میں ہوتے ہیں اور ریاستی معاملات بھی اسی شہر میں ہو رہے ہیں، یعنی کہ PSL کو دیکھ لیں، کراچی اسٹیڈیم کے اندر شہر کے بیچوں بیچ معاملات ہوتے ہیں، پروگرامات، کھیلوں کی سرگرمیاں منعقد ہوتی ہیں اور سڑکیں بند کرنی ہوں تو سڑکیں بند کر دی جاتی ہیں، پروٹوکول لگانا ہو یعنی کہ PC ہوٹل سے کراچی اسٹیڈیم تک اگر پروٹوکول لگانا ہو تو سارا ٹریفک جو ہے نا ایک طرف بند کر دیتے ہیں اور دوسری طرف میچ کی سرگرمیاں جاری رہتی ہیں۔ اگر کوئی ہائی پرسنالٹی، کوئی غیر ملکی شخصیت کا اس ملک میں آنا ہو تو اس کی آمد بھی ہوتی ہے، اس کے دورے بھی ہوتے ہیں اور سارا شہر بھی بند کر دیا جاتا ہے، اور اگر پاکستان بھر کی بھی سرگرمیاں معطل کرنی پڑیں تو وہ بھی اس ملک میں جائز ہو جاتی ہیں اور سیکیورٹی ہائی الرٹ ہو جاتی ہے اور تمام تر جو سرگرمیاں ہیں وہ اپنی طور پر پایہ تکمیل تک پہنچتی ہیں، لیکن پرمیشن اگر نہیں ہے، اگر اجازت نہیں ہے تو صرف پاکستان تحریک انصاف کے جلسے کے لیے کوئی اجازت نہیں ہے۔ تو یہ بات دوبارہ آئی ہے، سندھ ہائی کورٹ میں دوبارہ سے رجوع کیا ہے پاکستان تحریک انصاف نے اور یہ توہین عدالت کی درخواست دائر کی اس بار کہ یہ صرف جو ہے کہ اب معاملہ پاکستان تحریک انصاف کے حق کی بات نہیں رہی، بلکہ یہ سندھ ہائی کورٹ کے جناب چیف جسٹس صاحب کا جو فیصلہ ہے اور اس کی بھی جو ہے یہ توہین ہے، کھلی توہین ہے،
خلاف ورزی ہے، فیصلے کی خلاف ورزی ہے، اس پر عمل درآمد نہیں ہوا، تو لہٰذا اب یہ سندھ ہائی کورٹ کی جو وقار ہے، عدالت کا جو فیصلہ ہے، اس کا بھی ایک جو ہے کہ بڑا، اس کے لیے بھی ایک بڑا چیلنج بن گیا ہے کہ اب یہ کس طرح سے اس پر عمل درآمد ہوگا۔ یہ آنے والے وقت میں جس طرح سے جیسے جیسے سماعت ہوگی اور اسی طریقے سے ہم آپ کو سامنے جو بھی پیش رفت ہوگی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ تو ناظرین، اس کے ساتھ ہم دوبارہ یہ دوسری جو خبر ہم شیئر کرتے ہیں کہ معروف اینکر پرسن اور سیاستدان، صحافی ڈاکٹر عامر لیاقت حسین، مرحوم ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کی بیوہ ہیں دانیہ شاہ، جو آخری مرتبہ جو ہے کہ وہ اپنے انتقال سے پہلے یا جو بھی مبینہ قتل جس طرح سے ان کی بیوہ نے یہ دعویٰ کیا ہے، اس سے قبل جو شادی کی تھی ڈاکٹر عامر لیاقت حسین نے، وہ دانیہ شاہ سے کی تھی۔ پنجاب کی یہ خاتون ہے اور بڑی شوقیت طور پر اور بڑے شوق سے اور بڑے محبت سے یہ شادی کی تھی انہوں نے۔ تو وہ دانیہ شاہ جو ان کی بیوہ ہیں، اور وہ دوبارہ سے سندھ ہائی کورٹ میں آئی ہیں اور انہوں نے کہا کہ بھائی میرے شوہر کا جو مرڈر ہوا تھا، انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہوا ہے کہ ان کے شوہر کا مرڈر ہوا ہے، ان کا انتقال نہیں ہوا، ان کی موت جو ہوئی ہے وہ طبعی موت نہیں تھی بلکہ وہ مرڈر تھا۔ تو اس لیے جو ہے کہ وہ اس کا مقدمہ درج ہونا چاہیے، یہ ان کا کہنا ہے، یہ ان کی درخواست میں پے ہے کہ یہ مقدمہ درج ہو، اس کی تفتیش ہو، اور یہ تاکہ جو ہے کہ جو ملزمان ہیں ان کا جو ہے ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جا سکے۔ تو ڈاکٹر عامر لیاقت حسین پاکستان کی، بالخصوص کراچی کی بہت ایک معروف شخصیت تھی، اور اس سے پہلے ان کا ایک سیاسی بیک گراؤنڈ بھی رہا ہے۔ پاکستان ایم کیو ایم پاکستان یا ایم کیو ایم لندن سے بھی جو ان کا تعلق رہا ہے اس وقت، تو ایم کیو ایم کے یہ رکن بھی رہے اور ایوان کے اندر بھی انہوں نے نمائندگی کی بھرپور، اور بعد ازاں جب پاکستان تحریک انصاف حکومت میں آئی تو پاکستان تحریک انصاف کے بھی یہ زبردست قسم کے سرگرم ایم این اے بن کر سامنے آئے، اور ایم این اے کی حیثیت سے یا عوامی نمائندگی کی حیثیت سے ایوانوں کے اندر بھی ان کی گن گرج گونجتی تھی، اور ٹی وی اسکرین پر بھی، کیمرے کے فریم پر بھی جب جاتے تھے تو بڑے دبنگ انداز میں آتے تھے۔ تو اس لحاظ سے ڈاکٹر عامر لیاقت حسین ایک بڑی معروف اور بااثر شخصیت سمجھی جاتی تھی۔ تو یہ ایک بڑی جو ہے کہ وہ ایک عوامی دلچسپی کا باعث بھی رہی ہے یہ شخصیت، تو اس لیے اس کا ذکر یہاں پہ کرنا ضروری ہے سمجھتا ہوں کہ دانیہ شاہ نے اس کو دوبارہ سے پٹ اپ کروایا ہے کیس کو، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ ہمارے شوہر کا جو ہے کہ وہ مرڈر ہوا تھا، جبکہ اس کیس کے اندر پولیس کی جو رپورٹ آئی ہے، پولیس کی رپورٹ کے مطابق کہنا یہ ہے کہ یہ کوئی مرڈر نہیں ہے بلکہ یہ ایک بنیادی طور پہ جائیداد کا تنازع ہے، جو ڈاکٹر عامر لیاقت حسین صاحب اپنی اس میں چھوڑ گئے ہیں، وراثت میں جو چیز جتنی جائیداد چھوڑ گئے ہیں، اس جائیداد کا جو بٹوارہ ہے یا تقسیم ہے، اس کا یہ بنیادی طور پہ تنازع ہے، اور اس تنازع کی بنیاد پر یہ درخواست یا یہ جو ہے کہ معاملہ آگے بڑھتا جا رہا ہے۔ تو اب یہ کورٹ آگے چل کے ڈیسائیڈ کرے گی کہ آخر اس مسئلے کا حل کیا ہونا ہے۔ جیسے اس کیس کا ہی آئے گا کوئی فیصلہ، کوئی بھی پیش رفت آئے گی تو ہم آپ سے یہ خبر بھی مزید اور شیئر کریں گے۔ تو ناظرین، اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں طلبہ تنظیموں کی، طلبہ یونینز کی۔ آج سے تقریباً 40 سال پہلے، 30 سال پہلے، پرانی جو بات کر رہا ہوں، تقریباً 40 سال ہو گئے ہیں، 40 سال پہلے پاکستان بھر کے تعلیمی اداروں میں، بالخصوص سرکار کے جو گورنمنٹ تعلیمی اداروں میں بات کرتا ہوں، کہ وہاں پر طلبہ تنظیمیں ہوا کرتی تھیں، کالجز میں اور یونیورسٹیز میں، اور ان طلبہ تنظیموں کی جو سرگرمیاں ہوتی تھیں، وہ ان سرگرمیوں کے نتیجے میں، ان انتخابات کے نتیجے میں لیڈرشپ ایک ایسی ابھر کر سامنے آتی تھی، اور ہم نے تو یہ مشاہدے میں بھی دیکھا کہ پاکستان کی جو نامور شخصیات آئیں وہ بنیادی طور پر طلبہ تنظیموں کی ہی مرہون منت تھی، کیونکہ طلبہ تنظیمیں یا طلبہ یونینز کے جو الیکشن ہوتے تھے اس کے بعد ایسی سیاست یا ایسی لیڈرشپ یا ایسے دانشور، ایسے ادیب ابھر کے سامنے آتے تھے کہ جو اس ملک کی، اس قوم کی قیادت کرتے تھے اور وہ اس نظام کو چلانے کی اہلیت بھی رکھتے تھے۔ لیکن ہم نے دیکھا کہ جب
طلبہ تنظیموں پر، یونینز پر پابندی لگائی گئی تو اس کے بعد لیڈرشپ کا بہت فقدان رہ گیا۔ آج کل آپ دیکھ رہے ہیں جو ملک کی جو صورتحال ہے اس کے اندر لیڈرشپ کا بہت زیادہ فقدان دکھائی دیتا ہے۔ کوئی لیڈرشپ ہی نہیں ہے، چاہے حکومتی نشستوں پر بیٹھنے والے ہوں یا اپوزیشن کی نشستوں پر بیٹھنے والے ہوں، ان کے اندر لیڈرشپ کا کوئی چیز نظر ہی نہیں آتی، کوئی دکھائی نہیں دیتی، کوئی رہنمائی کرنے والی چیز نظر نہیں آتی۔ اور یہی وجہ ہے پاکستان اس وقت جو معاشی صورتحال سے دوچار ہے، بحران سے دوچار ہے، اس بحران سے نکالنے کے لیے کوئی لیڈرشپ ہمیں ایسی نظر نہیں آتی، اور اگر جو ہے تو اس کو جو ہے کہ بالکل سائیڈ لائن لگایا ہوا ہے، وہ سائیڈ لائن ہوئے ہیں، ان کو کوئی آگے آنے کا موقع ہی نہیں دیتا۔ تو ایسی ہی صورتحال جو سامنے نظر آ رہی ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو تعلیمی اداروں میں طلبہ یونینز پر پابندی لگائی گئی اور اس کو بالکل جو ہے کہ بارڈر لائن کر دیا گیا، اس کی بیخ کو نہیں کر دی گئی۔ طلبہ تنظیمیں تو ہیں آج بھی تعلیمی اداروں میں، لیکن طلبہ یونینز کے الیکشن نہ ہونے کی وجہ سے وہ اس طرح سے معاملات بن نہیں پا رہے۔ ہم نے دیکھا کہ ہمارے سامنے جاوید ہاشمی جیسے، راجہ ظفر الحق جیسے، اور جماعت اسلامی کی جو امیر رہے، سابقین جتنے بھی رہے وہ سارے، اور جو موجودہ ہیں وہ بھی ہیں، اور دیگر جتنے بھی ایم کیو ایم کی اگر بات کریں تو وہ بھی دیکھیں، وہ بھی طلبہ تنظیموں میں سے نکل کر آئے، طلبہ یونینز میں سے نکل کر آئے۔ اور اسی طریقے سے بڑے بڑے دانشور کو دیکھ لیں، بڑے بڑے ادیبس کو دیکھ لیں، جن لوگوں کا پاکستان کے اندر کنٹریبیوٹ کیا ہے، وہ سارے کے سارے لوگ دانشور، ادیب، شاعر، پولیٹیشنز اور بڑے بیوروکریٹس جتنے بھی آئے، وہ سارے در حقیقت طلبہ یونینز کے اندر انہوں نے اپنا عملی طور پر حصہ لیا اور ان کی صلاحیتیں نکھر کر سامنے آئیں۔ تو یہ اس موقع اسی ایشو پر جو ہے وہ طلبہ یونینز سے متعلق پاکستان پیپلز پارٹی نے پچھلے ٹینیور کے اندر، جو گزشتہ جو حکومت تھی اس کے اندر جو ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اپنے منشور میں یہ شامل کیا تھا کہ جو ہماری حکومت آئے گی تو ہم طلبہ یونینز کے الیکشنز کرائیں گے تعلیمی اداروں کے اندر۔ اور اس کے بعد پھر جو ہے کہ باقاعدہ 2019 میں قانون سازی کی گئی، لیکن اس پر عمل درآمد نہیں ہو سکا۔ ہم نے دیکھا کہ اسلام آباد یا پنجاب کے اندر بعض تعلیمی اداروں کے اندر اس پر امپلیمنٹ بھی ہوا ہے، لیکن اوورآل پورے ملک میں اور سندھ کے اندر اس کا کوئی عمل درآمد والی صورتحال سامنے نہیں آ سکی۔ کسی بھی تعلیمی ادارے کے اندر طلبہ یونینز کے الیکشن نہیں کرائے گئے۔ تو اسی لیے ایک جو ہے کہ اپلیکینٹ نے سندھ ہائی کورٹ سے رجوع کیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو 2019 میں بنایا گیا جو قانون تھا اس پر عمل درآمد نہیں ہو رہا، تو لہٰذا وہ یہ پرے لے کر آئے ہیں کہ اس پابندی کا خاتمہ تو کر دیا گیا ہے، لیکن عملی طور پر طلبہ یونینز کے الیکشنز کو نہ کرانے کا مقصد یہی ہے کہ حکومت اس معاملے میں سنجیدہ نہیں ہے، اور اس کو اب جو ہے کہ وہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو الیکشنز کا پروسیس ہے اس کے لیے آرڈر کیا جائے۔ تو سندھ ہائی کورٹ نے چیف سیکریٹری سندھ کو اور جامعات کے جتنے بھی وائس چانسلرز ہیں ان کو بھی نوٹسز جاری کر دیے ہیں اور ان سے جواب طلب کیا ہے۔ یہ بہت بڑی پیش رفت ہے ناظرین کہ تعلیمی اداروں میں طلبہ یونینز کے الیکشنز اگر کرائے جاتے ہیں تو ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ آنے والے وقت میں پاکستان کی جو سیاست ہے وہ ایک مثبت پہلو کی طرف ہمیں دکھائی دے گی، اور کوئی بعید نہیں ہے کہ ہمیں جو سیاسی قیادت ہے وہ ایسی باصلاحیت ملے گی کہ جو تمام بحرانوں پر نہ صرف قابو پائے گی بلکہ پاکستان کی معیشت سمیت دیگر جتنے بھی شعبہ ہے زندگی ہیں ان پر بھی اپنا بور رکھتے ہوئے پاکستان کو دنیا کے صف اول میں لا کھڑا کریں گے۔ تو ناظرین، اسی طرح کی مزید اور دلچسپ خبریں اور دلچسپ تبصرے آپ سے شیئر کرتے رہیں گے۔ آپ سے بس گزارش اتنی ہے کہ آپ ہمارے چینلز کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو پریس کیجئے، کمنٹس باکس کے اندر اپنی تجاویز دیجئے اور تعمیری تنقید بھی کیجئے اور ہماری ویڈیوز کو لائک کیجئے۔ تو ناظرین، اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ آئندہ پروگرام تک اجازت دیجئے۔ اللہ نگہبان۔